بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن تین اوقات میں عبادت اور تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت اتنی ہی ضروری ہے اس کے لیے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا اور فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے جتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں دن میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت سمیت تمام عبادات کو ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہیں کچھ ایسے اوقات اور بھی ہیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سختی سے منع ہے۔ ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ سوال ان سوالوں میں سے ہے جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سوال تمام مسلمان کے ذہن میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ ان اوقات میں عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا ان اوقات میں عبادت کرنا کیوں منع ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت جائز نہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت۔ دوسرا، استوا یعنی جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور تیسرا، غروب آفتاب جب سورج غروب ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ انہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ایک طلوع کے وقت، زوال کے بعد اور غروب آفتاب کے وقت۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ممانعت کی وجہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ان خاص اوقات میں کفار سورج کی پوجا کرتے اور اس کو سجدہ کرتے، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان 3 اوقات میں شیطان بھی سورج کے قریب ہو جاتا ہے اور خود کو اپنے معبود اور مسجود ہونے پر خوش ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس وقت سورج کا کنارہ نکلے، جس کا ظہور سب سے پہلے ہوتا ہے، تو نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور بلند ہو جائے، اور جس وقت سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور منع کرنے کا سبب بتایا کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے بعد یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یعنی اس کے سر کے دونوں جانب، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلے۔ چنانچہ اس وقت جو سجدہ کرتے ہیں وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح غروب کے وقت بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہو، چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا تو وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ شیطان کے سینگوں سے شیطان کے وہ گروہ مراد ہیں جن کے درمیان جب سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو وہ پرستش کر رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے الگ ہوں۔ اسی لیے ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ان اوقات میں جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے۔ یہ غیب کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگہی دی، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کی بات ہے تو طلوع آفتاب سے لے کر اور زوال کے بعد اور سورج غروب ہوتے وقت ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا بہتر نہیں۔ بہتر ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائیں، البتہ کسی نے ان اوقات میں تلاوت کر لی تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔
بہار شریعت میں ہے کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ذکر اور درود شریف میں مشغول رہیں۔ آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں اور جس حالت میں بھی چاہیں قرآن کریم یا اس کی کوئی صورت پڑھیں۔ صرف جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں بلکہ اس وقت قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ کلام اللہ ہونے کی بنا پر جن بھی حالت میں قرآن مجید پڑھنا اس کی بے ادبی ہے، اور کلام اللہ کا احترام اور ادب و تعظیم کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جو اس کی شان میں خلل ڈالے، اور گندی جگہوں سے بھی دور رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید